سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک پاکستانی کمانڈو کی دلچسپ داستان جس کا نام ہے بھگوڑا۔ یہ بھگوڑا کی قسط نمبر 20 ہے اور مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ سپیڈ بڑھاؤ، میں پستول اپنی جیب میں ڈالتا ہوا بولا، مگر وہ کوئی جواب دیے بغیر اسی رفتار سے چلتی رہی۔ میں نے پیچھے مڑ کر اس کے گرگوں کی طرف دیکھنے کی کوشش کی، مگر اس وقت کار ایک ہلکا سا ٹرن لے کر مڑ گئی اور روڈ کے کنارے کھڑے درختوں کی گھنی لائن نے انہیں میری نگاہ سے اوجھل کر دیا تھا۔ گاڑی روک دو، میں رضیہ سے مخاطب ہو کر بولا اور اس نے خاموشی سے گاڑی روک دی۔ میں پھرتی سے نیچے اترا اور پھر ڈرائیور کی سمت والے دروازے سے آ کر رضیہ سے بولا، ساتھ والی سیٹ پر ہو جاؤ۔ وہ مجھے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے خاموشی سے ساتھ والی سیٹ پر کھسک گئی۔ عبداللہ، اس کا خیال رکھنا۔ میں نے جان بوجھ کر امجد کو غلط نام سے پکارا، اور اگر یہ غلط حرکت کرنے کی کوشش کرے تو میری جانب سے کھلی چھوٹ ہے کہ اس کے سر میں روشن دان بناتے ہو یا گردن میں۔ آپ فکر ہی نہ کریں عبد الرحمن بھائی، وہ بھی اسی لہجے میں چہکا اور میں گاڑی کی سپیڈ بڑھاتا چلا گیا۔ چند منٹ کے بعد ہی ہم مین روڈ پر نکل آئے۔ میں نے شہر کا رخ کرنے کے بجائے مخالف سمت میں کار موڑ دی۔ پکے روڈ پر چڑھتے ہی میں نے کار نارمل انداز میں چلانی شروع کر دی، کیونکہ بہت زیادہ سپیڈ سے کسی کو بھی ہم پر شک ہو سکتا تھا۔ پہلوان ہوٹل اور پھر تھانے سے گزر کر میں نے کار کچے میں اتار لی۔ ادھر سے پہلے بھی ٹریکٹر، ٹرالی وغیرہ کا راستہ بنا ہوا تھا۔ تھوڑی دور آگے جانے کے بعد میں نے کار اس کچے راستے سے کھیتوں کے اندر اتار دی۔ چنے اور گندم کی فصلوں کی کٹائی ہو چکی تھی اور جا بجا کٹی ہوئی فصلیں ڈھیریوں کی شکل میں پڑی تھی۔ کار ہچکولے لیتی حرکت میں رہی۔ ہم تینوں خاموشی سے اپنے اپنے خیالوں میں گم تھے۔ جلد ہی ہم اس بڑے خشک نالے کے قریب جا نکلے جو ہمارے جانے کی مخالف سمت رحمان خیل کے قریب سے گزرتا تھا۔ آپ لوگ مجھے کہاں لے جا رہے ہیں؟ کار کے اندر چھائی خاموشی کو رضیہ نے توڑا۔ اگر آپ کا ارادہ ڈیڈ سے تاوان وصول کرنے کا ہے تو اس ساری تگ و دو کی کوئی ضرورت نہیں۔ مجھے بتاؤ، میں آپ کا مطالبہ پورا کیے دیتی ہوں۔ ہمارا مطالبہ تمہارا باپ ہی پورا کر سکتا ہے، امجد جلدی سے بولا۔ تمہارے بس سے یہ باہر ہے۔ آپ کہہ کر تو دیکھیں، شاید آپ زیادہ جنجال میں پڑنے سے بچ جائیں۔ یہ نہ ہو ہمارا مطالبہ سن کر تم انکار کر دو، امجد ذو معنی لہجے میں بولا۔ میں رقم کے مطالبے کی بات کر رہی تھی۔ وہ پیچھے کی طرف گردن موڑ کر امجد سے مخاطب ہو کر تیکھے لہجے میں بولی، میری مراد بھی رقم ہی سے تھی۔ امجد اسی لہجے میں بولا اور وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ میں اس کے بے باک اور نڈر انداز کو دیکھ کر حیران رہ گیا تھا۔ لگتا ہی نہیں تھا کہ وہ مغویہ لڑکی تھی۔ کوئی بھی دیکھنے والا بلا شک و شبہ اسے ہمارا کلاس فیلو سمجھ سکتا تھا۔ مجھے چند مہینے پہلے کہی ہوئی شیتل کی بات یاد آئی، جس وقت ہم دونوں رگھو دادا کی قید میں تھے، کہ اغوا ہو جانے والے مردوں کو صرف جان کا خوف ہوتا ہے، جبکہ مغویہ عورت جان کے ساتھ ساتھ اپنی عزت کے خطرے سے بھی دو چار رہتی ہے۔ مگر مجھے رضیہ کے انداز میں اس قسم کا کوئی خوف جھلکتا ہوا نظر نہیں آیا۔ شاید وہ بہت زیادہ خود اعتمادی میں مبتلا تھی۔ ویسے آپ لوگوں نے کمال کر دیا ہے، میر نیاز خان کی بیٹی کو اغوا کرنا بڑے دل گردے کا کام ہے۔ ہاں، ہم سے اس قسم کے کمالات سرزد ہوتے ہی رہتے ہیں، امجد شوخی سے بولا۔ جناب کو ڈاکٹر نے منع کیا ہے بولنے سے، اس کا اشارہ میری جانب تھا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ اصل میں موصوف کو حسد کی بیماری ہے۔ جب بھی یہ کسی خوبصورت لڑکی کو اپنے علاوہ کسی سے گھلتے ملتے دیکھتا ہے تو اس کے سینے پہ سانپ لوٹنے لگتے ہیں، اور یہ اسی طرح خاموش رہنا پسند کرتا ہے۔ رضیہ اس کی بات سن کر کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ میرے ہونٹوں پر بھی ہلکی سی مسکراہٹ چھا گئی۔ یہ ہم جا کس طرف رہے ہیں؟ وہ کار سے باہر دیکھتے ہوئے بولی، اس طرف تو کوئی خاص آبادی بھی نہیں، ہم جنگل میں منگل منانے جا رہے ہیں، امجد مزاحیہ لہجے میں بولا، اور وہ ایک بار پھر ہنس پڑی۔ مجھے لگا کہ جیسے وہ ہنسنے کے بہانے تلاش کر رہی تھی۔ مس رضیہ، تمہیں ڈر نہیں لگ رہا کہ تم دو مردوں کے رحم و کرم پر ہو اور اس ویرانے میں تمہارا مددگار بھی کوئی نہیں؟ میرے ذہن میں مچلتا ہوا سوال ہونٹوں پر آ گیا۔ ڈر کس بات کا؟ تم لوگوں کی غرض ڈیڈ سے رقم بٹورنا ہے، اور ڈیڈ کے پاس کافی رقم ہے، وہ تمہیں منہ مانگی رقم ادا کرنے پر قادر ہے۔ میں تو یقین مانو تم دونوں کی کمپنی انجوائے کر رہی ہوں، کہ کم از کم ایک دو دن کی پکنک ہی صحیح۔ دوسرا، مجھے اپنی بات کے سچ ہونے کی بھی خوشی ہے۔ میں نے ڈیڈ کو کہا تھا کہ ان ہڈ حرام باڈی گارڈز کا کوئی فائدہ نہیں، یہ مجھے اغوا ہونے سے بچا نہیں سکتے، مگر ڈیڈ نہ مانے۔ اب ان کی یہ غلط فہمی تو لازماً دور ہو جائے گی، اور اس کے بعد بھی
ان دم چھلوں سے میری جان چھوٹ جائے گی۔ امجد نے کہا، یہ نہ ہو تمہارے والد صاحب باڈی گارڈز کی تعداد میں اضافہ کر دیں۔ اللہ نہ کرے، وہ جلدی سے بولی، اور اس کے انداز پر ہم دونوں مسکرا پڑے۔ اس وقت تک ہم خشک برساتی نالے کے کنارے سے 50 گز کے فاصلے پر موجود درختوں کے ایک بڑے سے جھنڈ، جسے چھوٹا موٹا جنگل کہنا مناسب رہے گا، اس میں داخل ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے راستہ کافی دشوار گزار ہو گیا تھا اور مجھے ڈرائیونگ کرتے ہوئے کافی دقت کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ اس جنگل میں مزید 10-15 منٹ کی ڈرائیونگ کے بعد ہم ایک چھوٹے سے بوسیدہ مکان کے قریب پہنچ گئے۔ یہ جنگل تقریباً رحمان خیل کی حدود میں ہی پڑتا تھا۔ جنگل کے اندر 2 کمروں کا بنا ہوا یہ مکان کافی پرانا تھا۔ ہمارے گاؤں میں اس مکان کے بارے میں کافی کہانیاں مشہور تھیں۔ کچھ لوگ اسے پشاور کے ایک پٹھان سے منسوب کرتے تھے، جو اپنے علاقے سے ایک نوجوان لڑکی کو بھگا کر لے آیا تھا۔ وہ دونوں آپس میں محبت کرتے تھے، مگر دونوں کے خاندانوں کی پرانی دشمنی چلی آ رہی تھی، اور محبت کسی دشمنی و نفرت کو نہیں دیکھا کرتی۔ انہیں پتہ تھا کہ ان کے بڑے انہیں کبھی یکجا نہیں ہونے دیں گے، اس لیے وہ پشاور سے بھاگ کر اس ویرانے میں آ بسے۔ لیکن افسوس کہ جلد ہی لڑکی کے بھائی بھی ان کی سن گن لیتے ہوئے وہاں پہنچ گئے اور دونوں کو وہیں ہلاک کر کے واپس لوٹ گئے۔ کچھ لوگ کہتے تھے کہ وہ مکان ایک شکاری کا تھا، جو کسی نامعلوم علاقے سے اپنی بیوی کے ساتھ وہاں آن بسا تھا، اور دونوں میاں بیوی گرمیوں کی ایک رات بھوکے بھیڑیوں کا شکار ہو گئے۔ جبکہ کچھ لوگ اسے ایک پہنچے ہوئے بزرگ اور اس کی ایک مریدنی سے منسوب کرتے تھے، جو سنسار کو تیاگ کر اس چھوٹے سے مکان میں آن بسے تھے۔ بہرحال اصل حقیقت کچھ بھی تھی۔ ہمارے بچپن میں لوگ اس مکان کو بھوت بنگلہ کہتے تھے، اور آج تک وہ اسی نام سے مشہور تھا، اور اس نسبت کی وجہ سے وہ صحیح سلامت کھڑا تھا، ورنہ شاید لوگ اس کی اینٹیں بھی اکھیڑ کر گھر لے جاتے۔ اس کے صحیح سلامت ہونے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ پختہ اینٹوں سے بنا ہوا تھا۔ اس کے دروازے مضبوط لوہے کے تھے، اس لیے دیمک سے محفوظ تھے۔ اسی طرح اس کی چھت میں بھی لوہے کے پتلے پتلے مضبوط گارڈ استعمال ہوئے تھے۔ ہم نے رضیہ کو اغوا کرنے کا منصوبہ بنانے کے بعد اسے اسی مکان میں رکھنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس مقصد کے لیے ہم گزشتہ کل اس کی صفائی کر گئے تھے۔ اس طرح کھانے پینے کا مختصر سا سامان اور سونے کی ضرورت کے لیے فرش پر بچھانے کے لیے چٹائی وغیرہ بھی ہم نے یہاں پر رکھ چھوڑی تھی۔ اس وقت ہم ایک لمبا چکر کاٹ کر وہاں پہنچے تھے، ورنہ رحمان خیل سے اس کا فاصلہ ٹوٹل 2.5 سے 3 کلومیٹر بنتا تھا۔ اس لیے پیدل شخص بھی آرام سے گھنٹہ پون گھنٹہ میں رحمان خیل سے وہاں تک آ سکتا تھا۔ اس مکان کو پہلی نظر دیکھتے ہی عجیب سی ویرانی اور وحشت کا احساس پیدا ہوتا تھا، مگر اس کے برعکس رضیہ نے اسے دیکھتے ہی ہاؤ سویٹ کا نعرہ بلند کیا تھا۔ گاڑی ایک گھنی جھاڑی میں گھسیڑ کر ہم تینوں باہر آ گئے۔ رضیہ کے انداز و اطوار سے بالکل یہ محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ اپنے کسی بوائے فرینڈ کے ساتھ پکنک پر آئی ہوئی ہو۔ گاڑی لاک کرنے کے بعد ہم مکان کی سمت بڑھ گئے۔ رضیہ ہم سے بھی ایک قدم آگے تھی۔ مکان کی 4 دیواری بمشکل 6-6.5 فٹ اونچی تھی۔ چھوٹے سے صحن کے ایک کونے میں 2 بوسیدہ قبریں نظر آ رہی تھیں، جو اس کے مکینوں کی تھیں۔ نامعلوم وہ کون تھے، سچے عاشق، شکاری یا اللہ والے۔ مکان 2 کمروں پر مشتمل تھا۔ ان 2 کمروں کے علاوہ ایک مختصر سا برآمدہ بھی تھا۔ دونوں کمروں میں کاٹھ کباڑ بھرا ہوا تھا، جسے ہم دونوں نے صحن کے ایک کونے میں پھینک دیا تھا۔ دونوں کمروں کے درمیان ایک چھوٹا سا دروازہ بھی بنا ہوا تھا۔ دروازے کے کواڑ غالباً لکڑی کے تھے، جو دیمک کی خوراک بن گئے تھے۔ لوہے کی زنگ آلود چوکھٹ البتہ ابھی تک اسی طرح محفوظ تھی۔ دروازہ کھول کر ہم جیسے ہی اندر داخل ہوئے، ایک ناگوار سی گھٹن کا احساس ہوا، اور ایسا کمرے کا بہت عرصے تک بند پڑے رہنے کی وجہ سے تھا۔ امجد نے جیب سے اگربتی کا ایک پیکٹ نکال کر جا بجا دیواروں میں اگربتیاں سلگا کر لگا دیں۔ میرا خیال ہے ہم تھوڑی دیر باہر صحن میں بیٹھ جاتے ہیں۔ امجد زمین پر بچھی ایک چٹائی اٹھاتے ہوئے مستفسر ہوا۔ بالکل، میں اس بات میں سر ہلانے لگا اور ہم تینوں باہر آ گئے۔ صحن کے اندر ککر کے ایک چھوٹے سے درخت کے نیچے چٹائی بچھا کر امجد رضیہ سے مخاطب ہوا۔ میڈم، بیٹھنے سے پہلے تھوڑی سی زحمت کر لیں۔ کیا؟ اس کے لہجے میں حیرانی تھی۔ اپنے پاس موجود پستول اگر آپ میرے حوالے کر دیں تو۔ میرے پاس پستول کہاں سے آیا؟ اس کے چہرے پر چھائی خوشگوار مسکراہٹ کافور ہو گئی تھی۔ یہ تو مجھے پتہ نہیں کہ کہاں سے آیا، بس آپ اتنا کریں کہ چپ چاپ اپنا لیڈیز پستول میرے حوالے کر کے ہمارے درمیان ہونے والے یقینی جھگڑے کو رکوا لیں۔ میں سمجھی نہیں، کون سا جھگڑا؟ اس کے حیرانی برقرار تھی۔ لازمی بات ہے، تیری تلاشی لینے کے لیے ہم دونوں کے درمیان جھگڑا ناگزیر ہے، کیونکہ ہم میں ہر ایک کی کوشش ہوگی کہ تیری تلاشی لینے والا وہ خود ہو، اور آپ ہمیں اس زحمت سے بچا سکتی ہیں۔ میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ رینگ آئی، جبکہ رضیہ نے ہونٹ بھینچتے ہوئے اپنے گرے بان میں ہاتھ ڈالا اور نامعلوم مقام سے ایک چپٹا سا پستول نکال کر امجد کی طرف بڑھا دیا۔ یہ ہوئی نا ایمانداری،
وہ ہنستے ہوئے بولا، اب آپ تشریف رکھیں۔ ویسے تمہارے لیے شرم کا مقام ہے کہ ایک نہتی لڑکی کو دو مردوں نے اسلحے کے زور پر قابو کیا ہوا ہے۔ اگر تم میں تھوڑی سی بھی مردانگی موجود ہے تو دونوں میں سے ایک میرے ساتھ خالی ہاتھ مقابلہ کرے۔ اگر جیت گئی تو مجھے رہا کر دینا، ورنہ تمہاری ہر بات بلا چوں اور چرا مان لوں گی۔ نہ بھائی نہ، امجد نے کانوں کو ہاتھ لگایا، ہم نے مرنا تھوڑی ہے۔ اتنی ہی جرت تھی، بس کلاشنکوفوں کے سر پر بدماش بنے پھرتے ہو۔ تم کون سا خالی ہاتھ ہو؟ امجد بھی لڑاکا عورتوں کے سے انداز میں ترکی با ترکی بولا۔ میرے پاس فقط پستول تھا، وہ تو نے لے لیا، اس کے علاوہ میرے پاس کیا ہے؟ سن رہے ہو عبد الرحمن بھائی، رضیہ بی بی کی باتیں؟ یہ خود کو نہتہ سمجھتی ہے، نظروں کے تیر اور اداؤں کی تلواریں اس کی نگاہ میں کچھ نہیں ہیں۔ بزدل بندہ اسی طرح کے بہانے بناتا ہے۔ صحیح کہا۔ امجد نے اسبات میں سر ہلایا اور درخت کے تنے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ میں اس سے پہلے چٹائی کے ایک کونے پر ٹک کر بیٹھ چکا تھا۔ بادل نخواستہ رضیہ بھی دوسرے کونے پر بیٹھ گئی۔ اس کا موڈ کافی خراب دکھائی دے رہا تھا۔ اس سے پہلے وہ اس چھوٹے سے لیڈیز پستول کے بل بوتے پر امید تھی کہ اسے ہم پر قابو پانے کا کوئی موقع مل جاتا۔ اسی وجہ سے وہ ہماری تعریفوں کے پل بھی باندھ رہی تھی، مگر پستول ہاتھ سے نکلتے ہی اس کی شوخی ہوا ہو گئی اور ہماری بہادری اسے سراسر بزدلی دکھائی دینے لگ گئی تھی۔ وہ ہمیں اپنے مقابلے پر بھی اکسا رہی تھی۔ اس کی وجہ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں تھی کہ وہ کراٹے وغیرہ سے واقف تھی، مگر ہم دونوں کے پاس ان چونچلوں کے لیے بالکل ٹائم نہیں تھا۔ کبھی موقع آتا تو شاید اسے اپنے چیلنج کا موضوع جواب مل جاتا، ورنہ ہم کمزور اور بزدل بھلے تھے۔ عبداللہ بھائی، میرا خیال ہے کہ کمرے میں چلا جائے۔ میرے خیال میں اب اندر کے حالات ٹھیک ہوں گے۔ چلو، امجد نے کہا اور ہم دونوں رضیہ کو ساتھ لیے کمرے میں گھس گئے۔ اگربتی نے اندر کی گھٹن اور بو کو کافی حد تک کم کر دیا تھا۔ امجد نے پوچھا، کھانا گرم کروں مس؟ شکریہ، مجھے بھوک نہیں، وہ روکھے لہجے میں بولی۔ ٹھیک ہے، آپ ادھر آرام کریں، ہم دوسرے کمرے میں ہیں۔ یہ کہہ کر امجد نے مجھے اشارہ کیا اور ہم دونوں دوسرے کمرے میں آ گئے۔ دونوں کمروں کے بیچ میں ایک چھوٹا سا دروازہ موجود تھا، مگر اس کے باوجود رضیہ والے کمرے کا دروازہ ہم نے باہر سے بند کر دیا تھا۔ اب بتاؤ جانو صاحب، کیا ارادہ ہے؟ امجد کلاشنکوف دیوار کے ساتھ کھڑی کر کے چٹائی پر لمبا پڑ گیا۔ ارادہ کیا یار، تم اپنی چھوٹی بیوی کا خیال رکھو اور میں چلتا ہوں اس کالی وال کے خان صاحب کے پاس تاکہ اس سے بالمشافہ ملاقات کر سکوں۔ تیری اس بات سے ظاہر ہوتا ہے کہ تو آج بھی اتنا ہی گدھا ہے جتنا کچھ عرصہ پہلے تھا۔ گدھے کو یوں بھی ہر بات میں گدھا پن نظر آتا ہے، میں جواباً بولا۔ اگر دماغ میں بھوسے کے علاوہ بھی کچھ ہے اور تم اس پر زور دینے کی زحمت بھی کر لو تو تمہاری سمجھ میں یقیناً یہ بات آ جائے گی کہ میر نیاز خان نے سب سے پہلے تجھے حراست میں لے کر تیرے ساتھ وہ سلوک کرنا ہے جو انڈین آرمی اور پاکستانی پولیس والے نہیں کر سکے۔ اس کے بعد وہ اپنی بیٹی کا عطا پتہ پوچھے گا۔ کیوں اسے یہ ڈر نہیں ہوگا کہ یہ سب کچھ بلکہ اس سے بھی کچھ مختلف سلوک اس کی بیٹی کے ساتھ ہو سکتا ہے؟ یار کچھ عقل سے کام لو۔ وہ جھلا گیا۔ اس کی بیٹی تیری قید میں ہے اور تو خود اس کے حوالے ہو جاؤ، اس طرح تیری برتری کیسے قائم رہے گی؟ تو پھر کیا اتنے بڑے خان کے گھر فون نہیں ہوگا؟ پوچھو ذرا باپ کی لاڈلی سے فون نمبر اور شہر جا کر پی سی او سے فون کر لو۔ بات تو تیری ٹھیک ہے، چلو اسی طرح کر لیتا ہوں۔ مجھے اس سے متفق ہونا پڑا۔ رضیہ بی بی، اجی سنتی ہو؟ امجد نے ہانک لگائی۔ ہاں کیا ہے؟ وہ درمیانی دروازے پر نمودار ہوتے ہوئے پھاڑ کھانے والے لہجے میں بولی۔ کیوں گلا پھاڑ کر چلا رہے ہو؟ سوری، امجد تھوک نگلتا ہوا کسی لاچار شخص کی طرح عاجزی سے بولا۔ وہ دراصل آپ سے ایک کام پڑ گیا تھا۔ تو بتاؤ نا۔ وہ بمشکل اپنی ہنسی روک پائی تھی۔ امجد کا انداز ہی ایسا تھا کہ مجھے بھی بے اختیار ہنسی آ گئی تھی۔ قبلہ بزرگوار میر نیاز خان آف کالیوال المعروف ڈیڈی کا فون نمبر چاہیے تھا تاکہ مزدور اپنا پسینہ خشک ہونے سے قبل اپنی مزدوری طلب کر سکے۔ ہمارے گھر میں 2 فون لگے ہوئے ہیں اور ان کے نمبر یہ ہیں۔ اس نے دونوں نمبر دہرا دیے جو میں نے اپنے پاس نوٹ کر لیے۔ شکریہ مس، میں نے کہا، میں شہر جا رہا ہوں، اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتا دو تاکہ لیتا ہوں۔ شکریہ، وہ نفی میں سر ہلا کر واپس مڑ گئی۔ اچھا بھائی ماجے صاحب، میں تو چلا، میں اپنی جگہ سے اٹھتا ہوا بولا۔ احتیاط سے جانا۔ میں سر ہلاتے ہوئے باہر کی جانب بڑھ گیا، مگر باہر نکلنے سے پہلے میں احتیاطاً دروازے سے سر نکال کر باہر کی سن گن لینا نہیں بھولا تھا، اور یہ دیکھ کر میں اچھل پڑا کہ 2 افراد کندھوں سے مشین گنیں لٹکائے بڑی بے فکری سے مکان کے بیرونی دروازے سے اندر داخل ہو رہے تھے۔ ماجے، 2 افراد مکان میں داخل ہو گئے ہیں اور دونوں کے پاس ہتھیار بھی ہیں۔ کیا؟ وہ اچھل پڑا۔ کہیں یہ میر نیاز خان کے آدمی نہ ہوں۔ نہیں، یہ اس کے آدمی نہیں ہو سکتے۔ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ بہرحال تم ادھر ہی رہو، میں ان سے نبٹ لیتا ہوں۔ میں باہر کی جانب بڑھ گیا، جبکہ امجد اس انداز میں بیٹھ گیا
کہ دونوں دروازوں پر یکساں نظر رکھ سکے۔ وہ دونوں ہم سے بے خبر تھے اور میں پسٹل کے زور پہ ان کے ہتھیار زبردستی رکھوا سکتا تھا، مگر اس صورت میں بات بگڑنے کا اندیشہ تھا۔ وہ نامعلوم کون تھے، دوست، دشمن، یا پھر ان دونوں میں سے کوئی نہیں، لیکن اپنی سمت ہتھیار اٹھا دیکھ کر انہوں نے لازماً میرا دشمن بن جانا تھا، اور اس کی وجہ ہمارے گنڈا پوروں کی معاشرت ہے کہ کوئی بندہ اگر ہماری جانب ہتھیار تان لے تو وہ دشمن گردانا جاتا ہے اور اس سے بدلہ لینا فرض ہو جاتا ہے، جبکہ میں ان دونوں کو اپنا دشمن بنانا نہیں چاہتا تھا۔ سامعین کو شاید اس بات پہ اچنبھا ہو، مگر حقیقتاً ہمارے علاقے میں اس بات پر 3-4 قتل ہو چکے ہیں۔ یہ 3-4 قتل بھی ایسے ہیں جو میرے علم میں ہیں، ورنہ تعداد اس سے زیادہ ہی ہوگی۔ میں جیسے ہی دروازے سے باہر نکلا تو دونوں مجھے دیکھ کر بے اختیار ٹھٹک کر رک گئے۔ داچا شہیدی، یہ کیا چیز ہے؟ ان میں سے ایک دوسرے سے مخاطب ہو کر بولا، اور اس کے ایسا کہنے کی وجہ میرا لباس تھا، کیونکہ میں نے اس وقت 3 پیس سوٹ پہنا ہوا تھا۔ السلام علیکم۔ ان کی بےہودگی کو نظر انداز کر کے میں نے ان دونوں کی طرف مصافحے کا ہاتھ بڑھایا۔ وعلیکم السلام، یہ کہہ کر انہوں نے بے دلی سے میرے ساتھ مصافحہ کیا۔ مجھے دیکھ کر ان کے چہرے پر ایسے تاثرات ابھرے تھے جیسے قیمتی سامان کی دکان کا تالا غلطی سے کھلا رہ جانے کی صورت میں چور کے چہرے پر ظاہر ہوتا ہے۔ وہ شکل سے فراری لگ رہے تھے۔ فراری ہمارے علاقے میں ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو قتل کر کے مقتول کے ورثاء اور پولیس سے چھپتے پھر رہے ہوں۔ ایسے لوگ کسی کو بھی معاف کرنے کے قائل نہیں ہوتے، اور جو ان کے سامنے چڑھ جائے اسے نقدی اور قیمتی اشیاء کے وزن سے نجات دلانا اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ ان کی صورت میرے لیے انجان تھی۔ اگر وہ رحمان خیل سے تعلق رکھتے تو ان کی صورت میرے لیے لازماً جانی پہچانی ہوتی، مگر وہ میرے لیے بالکل اجنبی تھے۔ اے لڑکے، یہاں کیا کر رہے ہو؟ نسبتاً بڑی عمر والا اپنی کلاشنکوف کندھے سے اتار کر ہاتھ میں پکڑتے ہوئے بولا۔ اس کے پاس روسی ساخت کی کلاشنکوف تھی جس کی مزل بالکل قلم کی طرح تراشی ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ لگی میگزین عام میگزینوں سے تھوڑی سی بڑی تھی، اور ایسی میگزینوں میں 40 راؤنڈ آتے ہیں۔ سامعین کی دلچسپی کے لیے بتاتا چلوں کہ کلاشنکوف کے ساتھ عموماً جو میگزین استعمال ہوتی ہے اس میں 30 راؤنڈ آتے ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ 40 اور 75 راؤنڈ والی میگزینیں بھی عام دستیاب ہیں۔ 75 راؤنڈ کی میگزین بناوٹ میں گول ہوتی ہے، کیونکہ اگر اسے عام میگزین کی طرح سیدھا بنایا جائے تو شاید وہ کلاشنکوف سے ہی لمبی ہو جائے گی۔ 120 راؤنڈ کی گنجائش رکھنے والی میگزین کے متعلق بھی میں نے سنا تھا، مگر کبھی نظر سے نہیں گزری تھی۔ اس نے گن ہاتھ میں تو پکڑی تھی، مگر اس کا رخ میری جانب کرنے سے احتراز برتا کہ بات ابھی تک تعارف کے مرحلے میں تھی۔ اسی وجہ سے اس نے بھی پشتو میں بات کی تھی۔ شاید میرے پشتو نہ جاننے کی صورت میں وہ ٹوٹی پھوٹی اردو بولنے کی کوشش کرتا۔ زیدہ پولیس انسپکٹر ایم اوسا ملزمان پسے دلتا راغ لیما۔ میں پولیس تھانے دار ہوں اور کچھ ملزموں کے تعاقب میں یہاں آیا ہوں۔ میں اس کے دماغ میں رینگنے والے کیڑے کو جھاڑنے کی خاطر بولا۔ یو ازائے اکیلے؟ اس نے اپنی کلاشنکوف دوبارہ اپنے کندھے سے لٹکا لی۔ مجرموں کے پیچھے تھانے دار اکیلا پھرتا ہے۔ آپ نے وردی نہیں ڈالی؟ اس کا ساتھی شکوک بھرے لہجے میں بولا۔ میں خفیہ پولیس کا انسپکٹر ہوں۔ ویسے بھی وردی ڈالنے کی صورت میں مطلوبہ ملزم ہوشیار ہو جائیں گے، اور بھائی یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ میں اپنی بات پوری نہ کر پایا تھا کہ بند دروازے سے پیچھے سے رضیہ بول پڑی۔ ہم چونکہ بالکل دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر مصروف گفتگو تھے، اس لیے ہماری باتیں رضیہ نے بغیر کسی دقت کے نہ صرف سن لی تھیں بلکہ اس سے فائدہ اٹھانے کا سوچ کر اس پر عمل بھی کر گزری تھی۔ یہ پولیس کا آدمی نہیں ہے، یہ خود ایک مجرم ہے۔ یہ کون ہے؟ بڑی عمر والا جلدی سے بولا۔ اس کے ساتھ ہی دونوں کے ہاتھ اپنی گنوں کی طرف بڑھے، مگر اس سے پہلے کہ وہ گنے اپنے کندھوں سے اتار پاتے میں نے بجلی کی سی صورت سے پسٹل نکال کر ان پر تان لیا۔ صورتحال بگڑ چکی تھی۔ اگر زحمت نہ ہو تو اپنی کلاشنکوفیں نیچے پھینک کر ہاتھ اٹھا لیں۔ وہ شاید میرے زہر خند لہجے کی پرواہ نہ کرتے، مگر اسی وقت امجد کسی چھلاوے کی طرح اندر سے برآمد ہوا۔ باہر نکلتے ہوئے اس نے بڑی تیزی سے کلاشنکوف کا کاکنگ ہینڈل کھینچ کر چھوڑا تھا۔ یہ مخالف کو ڈرانے کا ایک نفسیاتی طریقہ تھا اور فائر کرنے کا ایک واضح اعلان۔ حالانکہ کسی پر ہتھیار تان لینے کا بھی یہی مطلب بنتا ہے، مگر خالی ہتھیار تاننے میں اور کاکنگ ہینڈل کھینچ کر چھوڑنے میں بڑا فرق ہے۔ امجد کی گن چونکہ پہلے سے کاک تھی، اس لیے چیمبر میں موجود پہلے والا راؤنڈ گن سے نکل کر اڑتا ہوا دور جا گرا۔ امجد کی حرکت سے وہ بے ساختہ دباؤ میں آ گئے تھے، اسی وجہ سے انہوں نے اپنی کلاشنکوفیں سائڈ پر پھینکتے ہوئے اپنے ہاتھ بلند کر لیے تھے۔ تم دونوں اچھا نہیں کر رہے، اس مرتبہ بھی نسبتاً بڑی عمر والا بولا۔ اچھا برا بعد میں دیکھیں گے، پہلے اپنا تعارف کرواؤ۔ میں نے امجد کو زمین پر پڑی ان کی گنیں اٹھانے کا اشارہ کیا۔ اس مرتبہ بھی امجد نے بڑی پھرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہ دونوں گنیں سمیٹی تھیں، جبکہ وہ دونوں خاموش کھڑے کینہ توز نظروں سے مجھے گھورتے رہے۔ میرا خیال ہے تمہیں میری بات کی سمجھ میں نہیں آئی۔ میرے لہجے کی سختی برقرار رہی۔
مشین گنیں واپس کرو، ہم نے کہیں جانا ہے۔ اس مرتبہ دوسرا آدمی تیز لہجے میں بولا، نہ ہم تمہارے کام میں دخل انداز ہوئے ہیں اور نہ ہی تمہیں ایسا کرنے کا حق ہے۔ امجد اندر سے رسی لے آؤ۔ میں نے اس کی بات سنی انسنی کر دی۔ امجد جلدی سے کمرے میں گھس گیا اور وہ رسی جو ہم نے رضیہ کو باندھنے کے لیے رکھی تھی وہ لے آیا۔ امجد سے رسی لے کر میں نے پستول جیب میں ڈالا اور ان کی مشقیں کسنے کے لیے ان کی طرف بڑھ گیا۔ میں جیسے ہی امجد اور ان دونوں کے درمیان میں آیا، وہ دونوں آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کر کے مجھ پر جھپٹ پڑے۔ انہیں یقین تھا کہ امجد ان پر فائر نہیں کھول سکتا تھا۔ میرا اپنا دل ان کو ہلکا پھلکا جھاڑنے کا تھا، اس لیے میں جان بوجھ کر امجد اور ان دونوں کے درمیان آیا تھا۔ وہ جیسے ہی میرے قریب پہنچے، میرا دایاں گھٹنا اور بایاں مکہ ایک ہی رفتار سے اس کے پیٹ اور دوسرے کی ٹھوڑی کی طرف بڑھے۔ وہ دونوں چیختے ہوئے دور جا پڑے تھے۔ فٹ بال کھیلنے کے سے انداز میں دونوں کو چند ٹھوکریں رسید کرنے کے بعد میں نے ایک مرتبہ پھر رسی اٹھائی اور ان کی طرف بڑھ گیا۔ اس مرتبہ دونوں نے کوئی حرکت کرنے کی کوشش نہیں کی اور زمین پر پڑے کراتے رہے۔ میں نے دونوں کے بازو پشت کی جانب ایک ہی رسی سے باندھ دیے۔ اس دوران امجد دلچسپی سے ہمارا تماشا دیکھتا رہا۔ یوں بھی ہماری گفتگو پشتو میں ہو رہی تھی اور امجد صرف تھوڑی بہت پشتو سمجھنے کی اہلیت رکھتا تھا، بولنے سے کورا تھا۔ اب کھڑے ہو جاؤ۔ ان کے ہاتھ باندھنے کے بعد میں نے ہاتھ جھاڑے۔ اس بات کا بدلہ ہم ضرور لیں گے۔ میں نے کہا کہ اگر پسند کرو تو ابھی تمہارے ہاتھ کھول کر بدلہ لینے کا موقع فراہم کر سکتا ہوں۔ وہ میری بات کا جواب دینے کے بجائے خاموش رہے۔ اندر چلو۔ میں نے انہیں کمرے کی جانب دھکیلا اور وہ سر جھکائے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ رضیہ کی جانب سے بھی مکمل خاموشی چھا گئی تھی۔ عبد الرحمن بھائی، ان کی تلاشی تو لے لینی تھی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی امجد چٹائی پر ڈھیر ہوتے ہوئے بولا، ان غریبوں کے پاس کیا ہوگا یار۔ میں آگے بڑھ کر ان کی جیبیں ٹٹولنے لگا۔ تھوڑی سی نقدی اور شناختی کارڈز کے علاوہ ان کے پاس کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھی۔ شناختی کارڈز کے مطابق بڑی عمر والے کا نام فضل دادا اور نوجوان کا نام خوشمیر خان تھا۔ نقدی ان کی جیب میں ڈال کر ان کے کارڈز میں نے اپنی جیب میں ڈال لیے۔ اوے لڑکے، ہمیں چھوڑ دو، خواہ مخواہ دشمنی بڑھانے کا کوئی فائدہ نہیں، فضل دادا ملتجی لہجے میں بولا۔ اس کا پہلا تنتنا غائب ہو چکا تھا۔ میرا بھی اپنا یہی ارادہ تھا، مگر تمہاری قسمت کہ تم ہمارے راز سے واقف ہو چکے ہو، اس لیے میں تمہیں چھوڑنے کا رسک نہیں لے سکتا۔ مگر چھوڑو اور آرام سے بیٹھو۔ میں نے اسے بات پوری نہ کرنے دی اور وہ ہونٹ بھینچ کر خاموشی سے زمین پر بیٹھ گیا۔ خوشمیر خان نے بھی اس کی تقلید کی تھی۔ عبداللہ، میرے ساتھ آؤ۔ امجد کلاشن کوفیں اٹھا کر میرے ساتھ کمرے سے باہر آ گیا۔ ان کا خیال رکھنا، یہ لازماً پولیس کو مطلوب ہوں گے۔ اپنے دوست نظر سے میں ان کی بابت بات کروں گا۔ ان کو پولیس کے حوالے کرنے میں ہی ہماری بہتری ہے، کیونکہ انہیں قتل کرنے کو میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا، جبکہ انہیں چھوڑ دینے میں ان کی طرف سے شرارت کا اندیشہ ہے۔ میں سمجھ گیا۔ امجد نے اس بات میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، میں پھر کپڑے بدل لوں، خواہ مخواہ اس لباس میں ٹارگٹ بننے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور امجد اس بات میں سر ہلا کر اندر کی جانب بڑھ گیا۔ 3 پیس سوٹ اتار کر میں نے شلوار قمیض پہنی۔ کوٹ کا سامان قمیض کی جیبوں میں منتقل کر کے میں نے سوٹ طے کر کے شاپر میں ڈالا اور پیدل رحمان خیل کی جانب چل پڑا۔ واپسی کے لیے میں نے برساتی نالے کے درمیان سے گزرنے والا راستہ پسند کیا تھا۔ گھنٹے پون گھنٹے کے بعد میں بغیر کسی خاص واقعے کے اسلم بھائی کے گھر پہنچ گیا۔ سامان کا شاپر گھر میں چھوڑ کر میں تھانے کی طرف بڑھ گیا۔ میرا ارادہ تھا کہ شہر جانے سے پہلے ان 2 سورماؤں کے شناختی کارڈ نظر کو دکھا کر ان کے بارے میں کوئی مشورہ لیتا جاؤں۔ میرا اندازہ تھا کہ وہ لازماً پولیس کو مطلوب ہوں گے۔ خوش قسمتی سے نظر مجھے تھانے سے باہر ہی مل گیا۔ میر نیاز خان کی بیٹی کے اغوا کی بات کو گول کرتے ہوئے میں نے اسے فضل دادا اور خوشمیر خان کی شناختی کارڈز دکھائے تو وہ جوش سے بولا، ارے یہ تو شبیر شاہ کنڈی کے قاتل ہیں۔ شبیر شاہ؟ اپنا ناظم یار۔ اس نے اپنی بات کی وضاحت کی۔ پچھلے سال ان دونوں نے ہی اسے جلسے میں تقریر کے دوران گولی کا نشانہ بنایا تھا اور پھر حسب سابق پولیس کی ناقص کارکردگی کے باعث بھاگ گئے تھے۔ ان کی ناظم سے کیا دشمنی تھی؟ دشمنی کسی اور کی تھی، یہ تو فقط اس کے اعلی کار تھے۔ بہرحال تم چھوڑو، یہ ایک لمبی کہانی ہے، اگر ٹائم ہے تو بیٹھو، تمہیں تفصیلاً سنا دیتا ہوں۔ نہیں شکریہ، بس ان 2 آدمیوں کے متعلق معلوم کرنے آیا تھا کہ اگر یہ پولیس کو مطلوب ہیں تو میں انہیں تمہارے حوالے کر سکتا ہوں۔ کیوں نہیں یار، ابھی چلو۔ شبیر شاہ کے بھائی کبیر شاہ کنڈی یعنی موجودہ ناظم نے تو ان دونوں کے سر کی قیمت بھی مقرر کی ہوئی ہے۔ کتنی؟ میں نے پوچھا۔ 10,000۔ 10,000 تمہیں مبارک ہوں، لیکن فی الحال انتظار کرو، کل یا پرسوں میں انہیں تمہارے حوالے کروں گا۔ وہ کیوں؟ یہ میرا ایک ذاتی مسئلہ ہے، بس تم 2 دن انتظار کرو اور اس دوران تھانے دار کو ذہنی طور پر تیار کرو، تاکہ پرسوں جب انہیں تمہارے حوالے کروں تو تمہارے پاس ان کی گرفتاری کی کوئی کہانی موجود ہو۔ اس بارے میں فکر مت کرو، پولیس آم کھاتی ہے، پیڑ نہیں گنتی۔ بس پھر ٹھیک ہے، کل یا پرسوں ملاقات ہوگی۔
میں نے اس سے رخصتی مصافحہ کیا اور وہ اسبات میں سر ہلاتے ہوئے واپس تھانے کی طرف چل پڑا، جبکہ میں نے اپنا رخ پہلوان ہوٹل کی طرف کر دیا کہ وہیں سے شہر کی گاڑی ملنی تھی۔ میر نیاز خان سے بات کرنی تھی۔ ریسیور سے ابھرنے والی بھاری آواز سن کر میں جلدی سے بولا۔ جواب ملا، میں میر نیاز خان ہی بات کر رہا ہوں، اپنا تعارف کرواؤ۔ میر نیاز خان، میری بات تحمل سے سننی ہے اور سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ تیری میری کوئی دشمنی نہیں اور میں چاہتا ہوں یہ صورتحال برقرار رہے۔ بھائی پہلے اپنا تعارف تو کرواؤ، اس کے بعد دشمنی دوستی کا تعین ہوگا۔ وہ شستہ اردو میں بولا۔ عام گنڈا پوروں کے برعکس وہ ٹھیک ٹھاک اردو بول رہا تھا۔ میں عمر جان بات کر رہا ہوں۔ کون عمر جان؟ چودھری اکبر خان کا دشمن۔ تو بھائی تیرا میرا کیا تعلق؟ وہ محتاط ہو گیا۔ تعلق تو ہے، چند ہفتے پہلے تیرے آدمیوں نے مجھے اغوا کرنے کی کوشش کی تھی، جن کی لاشیں میں نے بطور گفٹ آپ کے لیے برساتی نالے میں چھوڑ دی تھی۔ مسٹر عمر جان، میرے آدمی اس قسم کی کسی کارروائی میں ملوث نہیں ہوئے اور نہ ہی میں تم سے واقف ہوں۔ اگر کوئی کام کی بات کرنی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ میں فون بند کر رہا ہوں۔ کام کی بات تو یہ ہے کہ تمہاری بیٹی میرے قبضے میں ہے اور فی الحال بالکل خیریت سے ہے۔ اچھا، وہ تم ہو جس نے میری عزت پر ہاتھ ڈالا ہے۔ اس کا مطلب ہے تیری کارروائیوں کو نظر انداز کر دینا میری غلطی تھی، اور اس غلطی کے ازالے کے لیے مجھے میدان میں اترنا پڑے گا۔ خان صاحب، تم میرا کیا بگاڑ لوگے؟ میرے تمام گھر والے تو پہلے سے زندہ جلا دیے گئے ہیں، اور یہ تیری خوش قسمتی ہے کہ تو اس کارروائی میں شامل نہیں تھا، ورنہ اب تک تجھے بدلہ مل چکا ہوتا۔ اب بھی میں تیرے لیے اندھیرے کا تیر ثابت ہوں گا، یہ نہ ہو تیری بیٹی کے بعد بیٹے کا نمبر آئے اور اس کے بعد تیرا۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ مجھے چیلنج نہ کرو۔ ہا ہا ہا، اس کا کہا کافی بلند تھا۔ عمر جان، تم ابھی بچے ہو۔ چودھری اکبر جیسا تھرڈ کلاس بندہ تو تم سے سنبھالا نہیں گیا، چلے ہو میر نیاز خان سے ٹکر لینے۔ اس طرح کرو، اچھے بچوں کی طرح میری بیٹی کو واپس چھوڑ جاؤ، میں تمہاری بھیانک غلطی کو معاف کر دوں گا، اور آئندہ بھی خیال رکھنا کہ میں بار بار غلطیاں معاف کرنے کا عادی نہیں۔ اس سے پہلے بھی تم غلطی سے میرے ایک بندے کی ہلاکت کا باعث بن چکے ہو۔ میری مراد اکبر کی حویلی میں ہلاک ہونے والے بندے سے ہے۔ ٹھیک ہے، میں یہی کروں گا۔ تم صرف چودھری اکبر کے چھپنے کی جگہ بتلا دو، میں رضیہ بی بی کو باعزت طریقے سے آپ کے پاس بھجوا دیتا ہوں۔ لیکن یہ یاد رہے کہ میں پہلے چودھری کے پتے کی تصدیق کروں گا، اس کے بعد تمہاری بیٹی تمہارے حوالے کروں گا۔ اس کا مطلب ہے میری بیٹی بھی تم نے اسی مقصد کے لیے اغوا کی ہے؟ نہیں، میں دانستہ جھوٹ بولا۔ تو نے مجھے اغوا کرنے کی کوشش کی تھی، یہ اس کا جواب ہے۔ تمہیں صرف اتنا باور کروانا تھا کہ عمر جان ہر اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کی اہلیت رکھتا ہے۔ چودھری اکبر کا پتہ تو میرے خیال میں تم ویسے ہی بتا دیتے۔ تم کتنی اہلیت رکھتے ہو یہ میں وقت آنے پر تمہیں بتلا دوں گا۔ فی الحال تم رضیہ کو جلد از جلد واپس بھیجو، کیونکہ میرا بیٹا اپنی بہن کی تلاش میں نکل چکا ہے۔ اس کے ہتھے اگر تم چڑھ گئے تو تمہارے کسی نقصان کے میں جواب دہ نہیں ہوں گا۔ مجھے تمہاری ضمانت کی ضرورت بھی نہیں۔ میں دریا میں گھستے وقت گیلا ہونے سے نہیں ڈرتا۔ تم صرف چودھری اکبر کا موجودہ ایڈریس بتلا دو۔ اس کے بارے میں مجھے صرف اتنا پتہ ہے کہ وہ میران شاہ کے کسی ملک کے پاس پناہ لیے ہوئے ہے۔ ملک کا نام غالباً ملک بہادر خان ہے۔ مجھے مکمل ایڈریس چاہیے۔ اس سے زیادہ مجھے معلوم ہوتا تو میں ضرور بتلا دیتا، کیونکہ اکبر جیسے بزدل لوگ دوستی کے قابل نہیں ہوتے۔ مگر کچھ عرصہ پہلے تو آپ نے رضیہ کی منگنی اس کے ساتھ کر دی تھی، اور اپنے بیٹے کے لیے تم اس کی بہن کے رشتے کے طلبگار تھے، میں نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ اس وقت میں اس کی بزدلی سے ناواقف تھا۔ جیسے ہی اس کی اصلیت ظاہر ہوئی، مجھ سے پہلے ہی میری بیٹی نے اپنا رشتہ ختم ہونے کا اعلان کر دیا۔ اب اس کی بیٹی اس رشتے سے انکاری ہوئی تھی یا شہلا اس رشتے پر تیار نہیں تھی؟ میری بلا سے مجھے تو آسانی سے اکبر خان کا کلیو مل گیا تھا۔ اب اس کی بنیاد پر اس کی تلاش کے سفر کو آسانی سے آگے بڑھایا جا سکتا تھا۔ ویسے بھی مجھے احساس ہو گیا تھا کہ رضیہ کو اغوا کرنے کے بجائے اگر میں ڈائریکٹ میر نیاز خان سے اس بارے میں استفسار کرتا تو بھی شاید اسے اتنی بات بتانے میں تامل نہ ہوتا۔ بہرحال اب بھی کچھ نہیں بگڑا تھا۔ رضیہ کو بخیریت واپس کر کے میں اپنی غلطی کا ازالہ کر سکتا تھا۔ ٹھیک ہے میر نیاز خان، اس سے پہلے جو ہوا سو ہوا۔ اب میں رضیہ بی بی کو باعزت طریقے سے واپس بھیجتے ہوئے اپنی غلطی کا ازالہ کر رہا ہوں۔ اس سے قطع نظر کہ میں نے مردوں کی لڑائی میں عورت کو گھسیٹا، امید ہے کہ آپ بڑا ہونے کے ناطے مجھے معاف کر دیں گے۔ ویسے اتنا عرض کرتا جاؤں کہ تیری بیٹی کی شان کے خلاف میں نے کوئی بات بھی نہیں کی، اور ایک گنڈا پور ہونے کے ناطے میں نے اسے بہن کی طرح ہی سمجھا ہے۔ تھینک یو مسٹر عمر جان، وہ خوش دلی سے بولا۔ یہ بات کر کے تو نے میرا دل جیت لیا ہے۔ میں تیرے اس ظرف کو یاد رکھوں گا۔ گڈ بائے اینڈ خدا حافظ۔ فون کال کا بل پے کر کے میں پی سی او سے باہر نکل آیا۔ میر نیاز خان سے ہونے والی بات چیت بہت کامیاب رہی تھی۔ اتنی جلد اپنے مقصد میں کامیابی کی مجھے بالکل امید نہیں تھی۔ پی سی او سے میں سیدھا چچا فاضل کے پاس گیا
اسے مختصراً اپنی کارگزاری سنا کر رحمان خیل واپس آ گیا۔ گاؤں سے نکلتے ہی میں چلنے سے زیادہ دوڑتے ہوئے جنگل والے مکان کے پاس پہنچا۔ مغرب کا ٹائم ہو چکا تھا۔ مکان کے اندر صورتحال جوں کی توں نظر آ رہی تھی۔ فضل دادا اور خوشمیر خان دیوار سے ٹیک لگائے خاموشی سے بیٹھے تھے، جبکہ رضیہ دوسرے کمرے میں تھی۔ کیا رہا؟ امجد جو دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے کلاشنکوف ہاتھ میں پکڑ کر بیٹھا تھا، مجھے دیکھتے ہی بولا، کامیابی۔ میں خوشی سے چہکا، اب واپس چلیں گے، رضیہ کو بھی واپس بھیجنا ہے۔ اور یہ؟ امجد کا اشارہ فضل دادا اور اس کے ساتھی کی طرف تھا۔ یہ یہیں رہیں گے، ان کے ساتھ کل دیکھیں گے۔ اوے لڑکے، ہمیں چھوڑ دو، اسی میں تمہاری بہتری ہے۔ فضل دادا نے ایک مرتبہ پھر مجھے ڈرانے کی کوشش کی۔ بزرگوں، میری بہتری کے بارے میں سوچنے کے بجائے اپنے مستقبل کے بارے میں سوچو۔ یہ کہہ کر میں نے دونوں کمروں کو ملانے والے اندرونی دروازے سے اندر جھانک کر رضیہ کو آواز دی، چلو بی بی، تمہاری رہائی کا ٹائم ہو گیا ہے۔ اور رضیہ جمائیاں لیتی اندر سے برآمد ہوئی۔ وہ شاید بیٹھے بیٹھے سو گئی تھی۔ اس سچویشن میں بڑے بڑے بہادر مردوں کو بھی نیند اڑ جاتی ہے۔ وہ عجیب نڈر اور بے پرواہ قسم کی لڑکی تھی، اس حال میں بھی سو گئی تھی۔ ابو جان سے بات ہو گئی ہے؟ باہر نکلتے ہی وہ مستفسر ہوئی۔ ہاں، میں جواباً بولا۔ اس نے بے چوں چراں میرا مطالبہ پورا کر دیا، اس لیے ابھی ہم تمہیں رہا کر رہے ہیں۔ اور وہ دونوں؟ رضیہ کا اشارہ قیدیوں کی طرف تھا۔ وہ دونوں فی الحال ہمارے پاس رہیں گے، میں نے کہا۔ ان کے ساتھ ہمارا پرانا حساب کتاب رہتا ہے، وہ چکا کر انہیں بھی چھوڑ دیں گے۔ ہم نے کون سا ان کا اچار ڈالنا ہے؟